السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، کیا کسی ایسے جانور کی قربانی جائز ہے جو نہ نر ہو نہ مادہ ہو، نہ نر کی قسم سے ہو نہ مادے کی قسم سے ہو، بلکہ بین بین ہو، درمیانی ہو، جسے خنثی جانور کہا جاتا ہے یا مخنث کہا جاتا ہے؟ عموماً بکروں میں یہ قسم پائی جاتی ہے کہ کوئی بکرا ایسا ہوتا ہے جو نہ نر ہوتا ہے نہ مادہ ہوتا ہے۔ تو کیا ایسے بکرے کی قربانی جائز ہے؟ یا اگر کوئی بڑا جانور اس قسم کا ہے کہ جو نہ نر ہے نہ مادہ ہے، تو کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ اس مسئلے کو انشاءاللہ آج ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، غور سے سنیں، اور ہمارے دیگر بھائی بہنوں تک بھی اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ تو یاد رکھیے کہ ایسا جانور جو نہ نر ہو نہ مادہ ہو، نہ نر کی قسم سے ہو نہ مادے کی قسم سے ہو، بلکہ مخنث ہو، خنثی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ علماء کرام نے یہ بتائی ہے کہ جو جانور ایسے ہوتے ہیں ان جانوروں کا گوشت عموماً پکتا نہیں ہے، اور قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں ان کے ذبح کرنے کے بعد جو گوشت ہوتا ہے اس گوشت کو کھانا ہوتا ہے، غربا اور فقراء میں اس گوشت کو تقسیم کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ گوشت پکے ہی نہ تو یہ مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے ایسے جانور کو قربان کر دیا، ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو پکایا گیا اور اس کا گوشت پک گیا، تو پھر اس کی قربانی درست ہو جائے۔ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھے کہ ابتداءً تو ایسے جانور کی، مخنث جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس کی علت یہ ہے کہ وہ جانور کا گوشت پکتا نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسے جانور کو قربان کیا، ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد جب اس کا گوشت پکایا گیا تو گوشت اچھی طرح سے پک گیا، تو پھر اس کی قربانی درست ہو گئی، اس لیے کہ اس جانور کی قربانی کو جو ناجائز قرار دیا گیا تھا وہ اس کے گوشت کے نہ پکنے کی وجہ سے، یعنی اس حکم کی علت یہ ہے کہ اس کا گوشت اچھے سے پکتا نہیں ہے۔ لیکن جب اس کو ذبح کرنے کے بعد، قربان کرنے کے بعد اس کا گوشت اچھی طرح سے پک گیا تو یہ علت ختم ہو گئی، اور علت کے ختم ہونے سے حکم بھی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی قربانی درست ہو گئی۔ اس کو اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علت کسے کہتے ہیں اور حکم کسے کہتے ہیں۔ آپ جب شہر کے اندر چلتے ہیں اپنی گاڑی کے اوپر، تو سگنل پر جب آپ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کبھی بھیڑ ہو جاتی ہے تو ریڈ سگنل لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو سگنل ہے، ریڈ سگنل کا لگنا، اسے علت سمجھیے، اور اس ریڈ سگنل کے لگنے کے بعد حکم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی گاڑی کو پیچھے ہی روک لیں، جب تک کہ گرین سگنل نہ ہو ہم اپنی گاڑی کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ تو ریڈ سگنل کا لگنا یہ علت ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ گاڑی کو روک لیا جائے۔ لیکن اگر یہ ریڈ سگنل لگا ہوا نہ ہو، گرین سگنل ہو، تو پھر یہ حکم باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر کبھی ایسا ہو کہ ریڈ سگنل لگا ہوا ہے اور وہاں پر بھیڑ وغیرہ بھی موجود نہیں ہے، تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی سگنل تو لگا ہوا ہے لیکن بھیڑ یہاں پر موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی گاڑی کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو پیچھے رکنے کا حکم ہے، گاڑی روکنے کا حکم ہے، یہ بھیڑ کے اوپر منحصر نہیں ہے، بلکہ اس لال سگنل کے لگنے کے اوپر منحصر ہے۔ اور ریڈ سگنل، لال سگنل لگا ہوا ہے تو اب چاہے بھیڑ ہو یا بھیڑ نہ ہو ہمیں رکنا ضروری ہے۔ بھیڑ کی وجہ سے رکنا ہوتا ہے، تو یہ بھیڑ، یہ حکمت ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے بھیڑ کی وجہ سے، تو یہ ایکسیڈنٹ نہ ہونا یہ حکمت ہے، اور اس حکم کی علت ہے ریڈ سگنل کا لگنا، لال سگنل کا لگنا۔ تو بس اس کو آپ نے اگر سمجھ لیا ہے تو آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ خنثی جانور کی قربانی، خنثی بکرے کی قربانی درست نہیں ہے۔ اس حکم کی علت یہ ہے کہ اس کا گوشت اچھی طرح سے نہیں پکتا ہے،
لیکن اگر کسی نے ایسے جانور کی قربانی کر دی اور اس کا گوشت پکایا اور گوشت اچھی طرح سے پک گیا تو پھر اس کی قربانی درست ہو جائیں گی۔ یہ تو ہوا مسئلہ، لیکن میرے عزیزوں اور دوستو، ہمیں نہیں پتہ ہے کہ کس خنثی جانور کا گوشت پکے گا نہیں پکے گا، اس لیے کہ عموماً ایسے جانوروں کا گوشت پکتا نہیں ہے، اس لیے ایسے جانوروں کی قربانی ابتداءً ہی نہ کی جائے اور ایسے جانوروں کو قربانی کے نام سے فروخت نہ کیا جائے، بلکہ سیدھا سیدھی بات یہ ہے کہ اپنے ذہن میں یہ مسئلہ بٹھا لیں کہ ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اور ہمیں ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی ہے۔ جو اللہ رب العزت کے ایک عظیم حکم کو ہمیں پورا کرنا ہے، ایک عظیم فریضے کو پورا کرنا ہے، تو اس میں ایسے جانور کو قربان کرنا چاہیے جس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش باقی نہ رہے، اور خنثی جانور کی قربانی کرنے میں شک ختم نہیں ہوتا، شک باقی رہتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی ہرگز نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق مرحمت